بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہے، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہے، آپ حیدر کرار بھی ہے اور آپ صاحب ذوالفقار بھی ہے۔ آپ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے والد بھی ہے۔ بہادری میں آپ کا اس روح زمین پر کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ حضرت مولا علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جسمی جنگ میں شریک کرتے اور آپ نے اس میں اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا۔ لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے۔ بحر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، اس جنگ میں مولا علی نے 20,000 جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ دوستو، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ جس کے جواب میں عمر بن امیہ جمری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وادی ارجک کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے، اور کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبع یمانی گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جن رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر رک گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، آپ میں سے 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور اس جناتوں کے کنویں کے پاس میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو عاص صحابی تھے جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابو طالب کو بھیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا جناتوں کے کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ پھر حضرت علی جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا نے فرمایا، میں علی ابن ابو طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا، یعنی کہ اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگی اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آیتیں پڑھی جن سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی جا کر کنویں کی منڈیل پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن کنویں کے اندر ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں اپنا برتن ڈالا، لیکن اس مرتبہ بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے برتن کو پانی میں ڈالا، مگر تینوں ہی بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب سے کہا، میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھ دیتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر گر گئے۔ اب حضرت علی
اور صحابہ اکرام کے بیچ میں بہت سی دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جنات کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان جہیب تھا، مگر بعد میں جعفر جہیب کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت، دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر جہیب نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر جہیب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں دو جناتوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر جہیب نامی جن اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا، آج کربلا کے اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کے خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ دوستو، ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔